کچھ لوگ آپ کی زندگی میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کے دشمن نہیں ہوتے لیکن پھر بھی آپ کی خوشیوں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کبھی گھر میں سب کچھ اچھا چل رہا ہوتا ہے اور اچانک سے بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ جن رشتوں میں بے پناہ محبت ہوتی ہے وہی رشتے لڑائیوں میں بدل جاتے ہیں۔ بچے ہر وقت روتے رہتے ہیں اور دل بھی بے چین رہنے لگتا ہے، اور ایسی صورتحال میں انسان سمجھ ہی نہیں سکتا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ بعض اوقات وجہ صرف اور صرف بری نظر ہوتی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، کیونکہ نظر بد جو ہوتی ہے نا یہ حسد سے نکلتی ہے، اور یہ ایسی نظر ہوتی ہے جو انسان کی خوشیوں کو خاموشی سے کھا جاتی ہے۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہوتی ہے کہ بری نظر ہمیشہ دشمن ہی لگا رہے ہوتے، کبھی کبھی وہ لوگ بھی لگا دیتے ہیں جو روزانہ آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ کے گھر آتے ہیں، آپ کی ہر خوشی کو دیکھتے ہیں اور دل ہی دل میں جلتے رہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں 5 خطرناک نشانیاں ایسے لوگوں کی جن کی نظر سب سے زیادہ لگتی ہے۔ اگر آپ بھی ایسے لوگوں سے ہوشیار رہ کر اپنی زندگی کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں تو میری آج کی ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایک قسم کے لوگ آپ کے ارد گرد موجود ہوں۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور اس پیاری سی دعا کے ساتھ اپنے ولاگ کا آغاز کرتی ہوں کہ اللہ پاک اب سب کو سلامت رکھے۔ اچھا، آج کے زبردست ٹاپک پہ بات بھی کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ یہاں پہ نا میں اپنا لون کا سوٹ سی رہی تھی، اور گرمیوں میں جتنے بھی آپ کے کپڑے ہونا اتنے ہی کم ہوتے ہیں، تو بڑی سمپل سی لیس لگا کے بہت ہی خوبصورت سا میں نے اپنا سوٹ سیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ کچن کے بھی کچھ کام کروں گی، گھر کے بھی کچھ کام کروں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ایسی کون سی 5 نشانیاں ہیں جو آپ نے سمجھ جانی ہے کہ یہ انسان آپ کو نظر بد لگا رہا ہے، آپ کی خوشیوں کا دشمن ہے، اور ایسے لوگ ہی آپ کی خوشیوں کو کھا جاتے ہیں۔ اور اس میں سب سے پہلے نمبر پہ نشانی ہے جو لوگ ہر وقت دوسروں کی نعمتوں پر نظر رکھتے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی زندگی سے زیادہ دوسروں کی زندگی پر نظر رکھ رہے ہوتے ہیں، انہیں اپنی خوشیوں سے زیادہ دوسروں کی خوشیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ اگر کسی نے نیا گھر بنا لیا ہے یا کوئی نئی گاڑی لے لی ہے یا بچے نے کوئی اچھی کامیابی حاصل کر لی ہے نا، تو ان لوگوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں، یہ فوراً نوٹس کرنے لگتے ہیں اور غور کرنے لگتے ہیں، اور بجائے یہ تعریف کرنے کے یا آپ کو مبارکباد دینے کے یہ اس طرح کے لفظ ادا کرتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اتنی جلدی ترقی کیسے حاصل کر لی، یا اتنے پیسے آپ کے پاس کہاں سے آ گئے۔ اور جب یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہو رہی ہوتی ہیں، تھوڑے دنوں بعد ہی آپ کو محسوس ہونے لگ جاتا ہے کہ آپ کی وہ خوشیاں یا وہ چیزیں خراب ہونے لگ جاتی ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس انسان کی نظر میں ہی آپ کے لیے برائی تھی۔ اور ہمارا دین بھی ہمیں یہی بات کہتا ہے کہ حسد اور بری نظر جو ہوتی ہے نا، یہ ایک حقیقت ہوتی ہے، اسی لیے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ کسی کی نعمت دیکھو تو ماشاءاللہ ضرور کہو۔ ماشاءاللہ کہنے سے آپ کا تو کچھ نہیں جائے گا، لیکن اگلا بندہ جو ہے نا آپ کی بری نظر سے بچ جائے گا، کیونکہ سچی بات یہی ہے کہ بعض اوقات انسان کی بری نظر وہ نقصان کر بیٹھتی ہے نا جو دشمنی بھی نہیں کر سکتی۔ ایسے لوگ ہر وقت دوسروں کی زندگی کو اپنی زندگی کے ساتھ کمپیئر کرتے رہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ اپنی زندگی سے پرسکون نہیں ہوتے، اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہوتے، اپنے نصیب پہ راضی نہیں ہوتے۔ تو اگر آپ بھی اپنے آس پاس کوئی ایک ایسی نشانی دیکھیں، کوئی انسان جو اپنی ذات کو آپ کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے، اپنے گھریلو زندگی کو آپ کی زندگی سے کمپیئر کرتا ہے، تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یہ انسان جو ہے آپ کے لیے نظر بد کا باعث بن رہا ہے۔ اچھا، ان 5 نشانیوں کے بعد میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں گی کہ آپ نے ان سارے مسئلوں سے نپٹنا کیسے ہے، ان کا حل کیا ہے، کس طریقے سے آپ اپنے آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ دل میں حسد رکھنا لیکن چہرے پر محبت دکھانا، اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ یہ سامنے سے کبھی برے نہیں لگتے، یہ آپ سے ہنس کر ملیں گے، آپ کی تعریف بھی کریں گے، لیکن اندر سے خوش نہیں ہوں گے۔ اور یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی پرسنل لائف میں نا بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہوتے ہیں کہ فلاں عید پہ تم نے کیا کپڑے بنانے ہیں، کسی کی برتھ ڈے آ رہی ہے تو کیا گفٹ دینا ہے، یا تمہارے شوہر تمہیں کیا گفٹ دے رہے ہیں۔ اس طرح کی جو آپ کی پرسنل چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ لوگ بار بار انہی پہ سوال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ یہاں تک آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کتنی سیونگز کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ یہ ساری وہ باتیں ہوتی ہیں جو آپ کی پرسنل باتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ آپ کی لائف میں دلچسپی لیتے ہیں، آپ سے آپ کی ساری پرسنل باتیں پوچھتے ہیں اور پھر آپ کو نظر بد لگاتے ہیں۔ اس لیے آپ نے یاد یہ رکھنا ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص جو آپ کے بہت قریب ہے، یہ بالکل ضروری نہیں ہوتا کہ وہ آپ کا خیر خواہ بھی ہو۔ کچھ لوگ صرف اس لیے آپ کے قریب رہتے ہیں تاکہ وہ آپ کی خوشیوں کو دیکھ سکیں، اور دل ہی دل میں آپ سے حسد کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے آپ نے اپنی کوئی بھی پرسنل چیز، آپ کی کوئی سیونگز ہیں، کوئی آپ کے گولز ہیں جو آپ نے مستقبل کے لیے سوچے ہوئے ہیں، کوئی بھی ایسی پلاننگ جو آپ کو کسی کے ساتھ شیئر کرنا ضروری نہیں ہے، تو ہرگز آپ کسی کے ساتھ اپنے ان پلانز کو، ان گولز کو یا ان سیونگز کو شیئر مت کریں۔ نظر بد لگانے والے لوگوں کی تیسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ یہ بار بار آپ کو گھور کے دیکھتے ہیں یا آپ کی چیزوں پر عجیب سی نظریں ڈالتے ہیں۔ آپ نے بھی یقیناً اکثر دیکھا ہوگا ایسے لوگوں کو جو بہت غور سے دوسروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی نظریں ایسی ہوتی ہیں جیسے جم گئی ہیں کسی چیز پہ جا کے، وہاں سے ہٹ ہی نہیں رہی۔ بعض اوقات یہ میاں بیوی کے رشتے کو اتنے غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپس میں اتنے پرسکون کیوں ہیں، اتنی محبت سے ایک دوسرے سے بات
کیوں کر رہے ہیں. بعض اوقات آپ کے بچوں کو دیکھ کے ان کا آپس میں اتفاق دیکھ کے ایسے لوگوں کی دل میں جلن آ رہی ہوتی ہے, یا کسی کا خوبصورت گھر دیکھ کے, کسی کا خوبصورت سوٹ دیکھ کے, یا بعض اوقات کسی کی خوبصورتی دیکھ کر اس کو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں. اور پھر ہوتا یہ ہے ان کے جانے کے بعد آپ کی طبیعت اچانک سے خراب ہونے لگ جاتی ہے, یا بہت ہی زیادہ بے چینی شروع ہو جاتی ہے. آپ کے گھر میں بچے آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں. اس طرح کی ساری چیزیں اگر آپ کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں نا, تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ اس انسان کی نظر آپ کے لیے ٹھیک نہیں. اچھا, اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ لوگ سامنے بیٹھ کے آپ کو بری نظر لگا رہے ہوں. بعض اوقات آپ نے انسٹاگرام پہ یا واٹس ایپ پہ اپنا کوئی اسٹیٹس لگایا, کوئی اپنی فیملی کی پکچر لگائی, اور اس کے اگلے دن ہی آپ کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ صرف آپ کو سامنے سے ہی نظر نہیں لگاتے, بعض اوقات آپ کی تصویریں دیکھ دیکھ کے بھی نا ایسے لوگوں کے دل میں جلن آتی ہے اور یہ آپ کو نظر بد لگا دیتے ہیں. اسی لیے ہمارے پیارے نبی نے یہی فرمایا ہے کہ اپنی نعمتوں کو نا چھپا کر رکھنا سیکھو. اپنی ہر خوشی, ہر نعمت, ہر چیز جو ہے نا دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتی. بعض نظریں جو ہوتی ہیں نا وہ آپ کی تعریف نہیں کرتی بلکہ آپ کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ نے کبھی بھی اپنی زندگی, جو آپ کو لگتا ہے نا یہ ہماری زندگی کے بہت قیمتی لمحات ہیں, ضرور نہیں ہے کہ آپ نے انہیں سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنا ہے یا کسی کے ساتھ اس چیز کو شیئر کرنا ہے. کیونکہ حقیقت زندگی کی یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے بیٹیاں دونوں سے نوازا ہوا ہے, یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف بیٹے دیے ہوئے ہیں, تو ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کے پاس یہ نعمتیں ہوں یا یہ رحمتیں ہوں. اور جس عورت کے پاس اولاد جیسی نعمت ہی نہیں ہوگی, یا جس کے پاس صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں گی, تو آٹومیٹکلی اس کے دل میں یہ چیز آئے گی اور کہیں نہ کہیں وہ چیز آپ کو نظر بد بھی لگائے گی. یا اگر کوئی انسان صرف 2 وقت کی روٹی مشکل سے پوری کرتا ہے اور آپ اس کے سامنے اپنا شاہانہ انداز دکھاتے ہیں اس کو, تو کہیں نہ کہیں اس کے دل میں بھی یہ چیز آئے گی. یا آپ کے آس پاس کے ایسے لوگ جو 1500 سے 2000 کا جوڑا بھی بڑی مشکل سے خرید سکتے ہیں, لیکن آپ ان کے سامنے اپنے 20 30 ہزار کے جوڑوں کی نمائش کر رہے ہوتے ہیں, تو ایسے لوگوں کے دل میں بھی آپ کے لیے حسد کہیں نہ کہیں آ ہی جاتا ہے. اس لیے کوشش یہ کریں کہ جو انسان آپ کے مقابلے کا نہیں ہے, آپ کے لیول کا نہیں ہے, اس کے سامنے اپنی چیزوں کی نمائش ہرگز مت کریں. اور ایک سچائی یہی ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں دوسروں سے حسد کرنا, ان کو نظر بد لگانا, یہ اس لیے بھی عام ہو چکا ہے کہ ہم لوگوں کو نا شو آف کرنے کی بہت زیادہ عادت پڑ گئی. ہر انسان کا یہی دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ ایک سے بڑھ کر ایک چیز اگلے کے سامنے دکھائے, اس کو بتائے کہ وہ اس سے بہت اعلیٰ ترین چیز ہے. اگر یہ چیزیں آپ کرتے رہیں گے تو نظر بد خود بخود آپ کی طرف آتی رہے گی. اچھا, بات کرتے ہیں چوتھی نشانی کی. دیکھیں, بعض اوقات ہمارے ارد گرد ایسے ہمارے اپنے ہی ہوتے ہیں جو ہماری کسی بھی خوشی کو برداشت نہیں کر سکتے, اور اگر ہم بہت زیادہ خوش ان کو نظر آتے ہیں نا, تو کوئی نہ کوئی ایسا بیڈ کامنٹ یہ کریں گے کہ ہماری خوشی جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. اچھا, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے مشکل وقت میں آپ کا ساتھ تو بالکل نہیں دیتے, بلکہ خوش ہوتے ہیں آپ کو مشکل وقت میں دیکھ کے, اور اگر آپ اچھے حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں تب بھی ان لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا کہ یہ ان اچھے حالات میں کیسے آ گیا. یہی ان کی پہچان کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی آزمائش میں ڈالا ہے, کسی مشکل یا پریشانی میں آپ مبتلا ہیں, تو جو لوگ آپ کو سہارا نہیں دیتے, آپ کا ساتھ نہیں دیتے, لیکن جیسے ہی آپ کا اچھا وقت شروع ہوتا ہے یہ لوگ آپ کے پیچھے آنا شروع ہو جاتے ہیں, تو وہاں سے آپ نے سمجھنا ہے کہ ان لوگوں کو آپ کی خوشی برداشت نہیں ہوتی. اور یہ وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جب بھی آپ سے ملتے ہیں آپ کے اوپر کوئی نہ کوئی نیگیٹو بات لگا دیتے ہیں, یا آپ کے گھر میں آئیں گے کوئی نہ کوئی نیگیٹو بات کر کے جائیں گے. ایسے لوگوں سے آپ نے محتاط رہنا ہے, اور اس انداز میں رہنا ہے کہ ایسے لوگ جب بھی آپ کے سامنے آئیں آپ نے ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے اوپر بھی پھونک مار دینی ہے اور اپنے بچوں کے اوپر بھی. کیونکہ جن لوگوں کے دلوں میں نفرتیں ہوتی ہیں, دوسروں کی خوشی برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی نا, ایسے لوگ آپ کو نیگیٹو انرجی دیں گے ہی دیں گے, اور آپ کو نظر بد لگائیں گے. اس لیے آپ نے اپنا بچاؤ خود کرنا ہے, کیونکہ ایسے لوگ کبھی بھی آپ کی کسی بھی اچھی چیز کو دیکھ کر ماشاءاللہ نہیں کہیں گے, اور نہ ہی آپ کی کوئی اچھی امید جو آپ کی ہے, اچھے خواب جو ہیں ان کو پورا ہونے دیں گے. تو جب بھی کبھی ایسے انسان سے آپ کا سامنا ہو یا آپ کے سامنے یہ لوگ آ جائیں, تو آپ نے دل ہی دل میں یہ پڑھ کر اپنے اوپر اور اپنے بچوں کے اوپر اس چیز کو دم کر دینا ہے. 5ویں نشانی اور آخری نشانی ایسے لوگوں کی یہ ہے کہ محبت کے نام پر نفرت کرنے والے لوگ. اچھا, یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ آپ کے بہت ہی زیادہ قریب ہوتے ہیں. آپ کہیں شاپنگ کرنے جا رہی ہیں, آپ کے ساتھ ساتھ جائیں گے, آپ کسی ایونٹ میں جا رہی ہیں آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گے, آپ نے گھر میں کوئی گیٹ ٹوگیدر رکھی ہے, یہ لوگ سب سے پہلے آئیں گے. اتنی محبت آپ کے ساتھ یہ شو کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ان کا آپ کے بغیر گزارا ہی نہیں ہو سکتا. اور یہ جو اوپر سے محبت اور دل سے نفرت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا, یہ آپ سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں. ہر چیز آپ سے مانگیں گے, ہر چیز کے لیے آپ کی خوش آمد کریں گے, اور آپ سے وہ چیز لے لیں گے جو یہ آپ سے لینا چاہتے ہیں. اور اگر کبھی آپ نے انکار کر دیا, آپ نے کوئی اپنی پسند کی چیز ان کو نہیں دی, ان کی پسند کی چیز آپ نے ان کو نہیں دینا, تو یہ لوگ کیا کریں گے, یہ آپ سے اپنی لائف کا کمپیریزن کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور وہ بھی سب کے سامنے. یا بعض اوقات یہ لوگ پھر کھلی دشمنی کر رہے ہوتے ہیں, دوسروں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس کو تو شوخیاں مارنے کی عادت پڑی ہوئی ہے, اس کے پاس اتنی چیزیں ہیں نا, یہ جان کے لوگوں کے سامنے دکھلاوا کرتی ہے. اس طرح کی آپ کے بارے میں بری باتیں کر کے آپ کا ایک بیڈ امیج لوگوں کے سامنے لے کے آتے ہیں. اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ سے منہ پہ تو میٹھے ہوتے ہیں لیکن
دل میں آپ کے لیے منافقت اور نفرت رکھ رہے ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کی جب بھی آپ کو پہچان ہو جائے، جب بھی کبھی ایک دفعہ آپ کے سامنے یہ اس طرح کی حرکت کر بیٹھیں، تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ ان کی لاکھ معافیوں کے بعد بھی یہ کبھی نہیں سدھریں گے. کیونکہ یہ جو ایک انسان کے اندر نفرت اور منافقت ہوتی ہے نا، یہ ساری زندگی انسان جو مرضی کر لے نہیں جاتا. جس انسان نے آپ سے نفرت کرنی ہے بغیر کسی وجہ کے، جس نے آپ کو برا سمجھنا ہے بغیر کسی وجہ کے، اس نے ساری زندگی آپ کو برا ہی سمجھنا ہے. آپ سونے کے بھی بن کے آ جائیں گے نا، پھر بھی آپ ان کو اچھے نہیں لگیں گے. کیونکہ اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی اپنی زندگی میں سکون ہونے کے باوجود یہ بے سکون ہی رہتے ہیں، کیونکہ ان کو دوسروں کا سکون ہضم نہیں ہوتا. انہیں یہی پریشانی ہوتی ہے کہ فلاں کے پاس اتنا کچھ کیسے آ گیا، فلاں اپنی زندگی میں خوش کیوں ہے. اچھا، نہ صرف یہ کہ کسی کے پاس بہت زیادہ ہے تب انہیں تکلیف ہوتی ہے، بلکہ اگر کوئی انسان اپنے تھوڑی سی آمدنی میں اپنے چھوٹے سے گھر میں بھی خوش ہے نا، یہ چیز بھی ایسے لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی. اس کو بھی یہ جینے نہیں دیں گے، اس کے بارے میں بھی کوئی نہ کوئی بری بات پھیلا کے رکھیں گے. یہ جو ہے چھوٹے سے گھر میں رہ کے بھی بڑی خوش ہے، یہ ایسی ہے، یہ ویسی ہے، 100 طرح کی باتیں یہ آپ کے بارے میں بھی بنائیں گے. تو یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو کسی کی خوشی ہضم نہیں ہوتی، جو دوسروں کو نظر بد لگانے میں نا سب سے آگے ہوتے ہیں. اس لیے ضروری یہ ہے کہ آپ بہت چھوٹے سے گھر میں رہتی ہیں یا بہت بڑے گھر میں رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تھوڑی سی نعمتیں دی ہیں یا بہت زیادہ دی ہیں، ان میں ہمیشہ جو ہے نا رازداری رکھیں. اپنی زندگی کو ہر کسی کے سامنے کھلی کتاب نہ بنائیں. یہ مت سوچیں کہ میرے پاس ہے ہی کیا. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو چیز آپ کے پاس ہے اور آپ کو بہت عام لگ رہی ہے نا، کسی کے پاس وہ چیز ہو ہی نہ، کسی کا وہ خواب ہو جو آپ کے پاس ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اپنی زندگی کو سادہ رکھیں، آسان رکھیں اور لوگوں کی نظروں سے اس کو بچا کر رکھیں. اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ان ساری نیگیٹیوٹی سے بچنے کا اتنا آسان طریقہ جو صرف اور صرف 5 منٹ میں آپ کو ان ساری مصیبتوں سے بچا سکتا ہے. اور وہ یہ ہے کہ 3 کل آپ نے پڑھنے ہیں، سورہ فلق، سورہ ناس اور قل هو اللہ احد جو ہے سورہ اخلاص آپ نے پڑھنی ہے. ایک مرتبہ ان کو پڑھنا ہے. اول و آخر آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے ایک بار، اور آیت الکرسی پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کر پھونک مار کر اپنے پورے جسم پہ اپنے دم کر لینا ہے. ایسا کرنے سے یقین کریں حسد کرنے والے بالکل آپ کو حسد نہیں پہنچا سکیں گے، نظر بد والے آپ کو نظر بد نہیں لگا سکیں گے. اور ایسا صرف آپ نے اپنے ساتھ نہیں کرنا بلکہ اپنے بچوں کے اوپر بھی پڑھ کر اس کو دم کریں. اگر آپ کے بچے بڑے ہیں تو ان کو یہ سکھا دیں کہ یہ چاروں چیزیں پڑھ کے انہوں نے اپنے اوپر صبح اور شام کو ضرور دم کرنا ہے. ان کو انشاءاللہ کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی. کیونکہ سچ یہ ہے کہ ہمارے آس پاس جو اس قسم کے لوگ ہیں ان سے ہم اپنا پوری طرح سے بچاؤ نہیں کر سکتے. کہیں نہ کہیں ہمیں ان سے ملنا ہی پڑتا ہے، یا کہیں نہ کہیں یہ ہمیں دیکھ ہی لیتے ہیں اور نظر بد لگا دیتے ہیں. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو قرآن نے ہمیں سکھایا ہے ہم نے وہ چیز اپنانی ہے، اور اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو ایسے لوگوں سے محفوظ رکھنا ہے. کیونکہ کوئی آپ کا لاکھ بھی نقصان کرنا چاہے نا، جب تک اللہ نہیں چاہے گا آپ کو کوئی انسان نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو بس آپ نے خود کو اللہ کی حفاظت میں دینا ہے. انشاءاللہ آپ کا گھر بھی پرسکون رہے گا، آپ کے بچے بھی، آپ بھی، اور آپ کی زندگی بھی. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے ان دعاؤں کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھ کے اپنے اوپر دم کرنا ہے اور اسے اپنا معمول بنا لینا ہے. اچھا، اگر آپ نے بھی کبھی محسوس کیا ہے نا کہ کچھ لوگ صرف آپ کو نظر نہیں لگاتے بلکہ آپ کی خوشیاں ہی چھین لیتے ہیں، تو مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کیجیے گا تاکہ باقی لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. اگر آپ فرسٹ ٹائم میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو شمائلہ اسد ولاگ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا جو بٹن ہے اس کو بھی پریس کیجیے گا. اس سے میری جو بھی نئی ویڈیو آئے گی اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا. ایک پیاری سی دعا کے ساتھ میں اپنے ولاگ کا اینڈ کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کی زندگیوں میں آسانیاں رکھے اور ہر بری نظر سے ہمیں بچا کے رکھے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی دعا میں ایسے ہی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.